نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے۔ بڑا خوبصورت دلچسپ واقعہ میرے ذہن میں آیا، وہ میں آپ کو بتاؤں۔ اجمیر شریف میں ایک مشاعرہ رکھا گیا اور مشاعرے میں ہندوستان کے بڑے بڑے شعراء کو مدعو کیا گیا، اور کسی نے رائے دی کہ اس وقت ایک بہت بڑے غزل لکھنے والے شاعر تھے، ان کو بلایا جائے۔ نام ان کا علی سکندر تھا، زمانہ ان کو جگر مراد آبادی کے نام سے جانتا ہے۔ حضرت جگر مراد آبادی اپنے دور میں بہت زیادہ پینے والے شخص تھے۔ غزل تبھی لکھتے تھے جب یہ کچھ نہ کچھ نوش کر لیا کرتے تھے۔ پینے سے مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ بہت زیادہ پیتے تھے لیکن غزل بہت خوبصورت لکھا کرتے تھے۔ ان کا لقب ہی تھا رئیس المتغزلین، اتنا شاندار لکھتے تھے۔ لیکن اجمیر شریف میں جب مشاعرہ ہوا تو کمیٹی کی آرائیں جو تھی وہ مختلف ہو گئیں، اور کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا ہم جگر کو بلانا چاہتے ہیں، کچھ نے کہا ہم نہیں بلانا چاہتے ہیں اس لیے کہ وہ شرابی ہیں، ان کو ہم ممبر رسول پر نہیں کھڑے ہونے دیں گے، ان ممبر رسول کا تقدس پامال ہوگا، ہم ان کو کھڑا نہیں ہونے دیں گے۔ جب اتنا کہا آراء مختلف ہو گئیں، سب کی رائے اپنی اپنی الگ ہو گئیں۔ آدھے لوگ کہنے لگے کہ بلائیں گے، آدھے لوگ کہنے لگے کہ نہیں بلائیں گے۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، کبھی کبھی جب تاریخ لینے کا نمبر آتا ہے تو کچھ اس میں رضامند بھی ہوتے ہیں اور کچھ اس کے خلاف بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال اجمیر شریف کے مشاعرے کے لیے بو علی سکندر کے پاس دعوت نامہ پیش کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ راضی ہوئے، رضامند لوگوں نے جگر مراد آبادی کی بارگاہ میں مدعو کا نامہ پیش کیا اور کہا کہ مشاعرہ ہے اجمیر شریف میں، آپ کو آنا ہے۔ پہلے تو اب لوگ راضی نہیں ہو رہے تھے، اب جگر مراد آبادی راضی نہیں ہو رہے ہیں کہ میں نہیں آؤں گا، میں گناہ گار ہوں، وہ نعت کی محفل ہے، میں اپنی گناہ گار زبان سے حضور کی نعت نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں آ سکتا۔ فی الحال کمیٹی والوں نے فورس ڈالا، سارے احباب اور دوست متعلقین سے کہنے کے بعد جگر مراد آبادی کو راضی کیا۔ راضی کرنے کے بعد حضرت جگر مراد آبادی ہیں کہ حضور کی نعت لکھنے بیٹھے ہیں۔ نعت لکھنا کوئی آسان نہیں ہوتا ہے پیارے، حضور کی نعت اتنی مشکل ہوتی ہے۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نعت دو دھاری تلوار کا نام ہے، اگر اوپر جائے گا تو شان الوہیت ہے اور نیچے آئے گا تو شان رسالت میں گستاخی ہوگی۔ نعت دو دھاری تلوار کا نام ہے، اس پر جتنا چلنا دشوار ہے اتنا ہی دشوار نعت لکھنا ہے۔ نعت بہت قیمتی شے ہے، نعت جس کی قبول ہوئی ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اس کی شہرت اور دنیا میں بھی بڑھ گئی ہے اور میدان محشر میں تو اس کی شہرت دیکھنے کے قابل ہوگی۔ نعت ایک ایسی شے ہے جو انسان کو وقار دیتی ہے۔ بہرحال جگر مراد آبادی اب بیٹھے ہیں نعت لکھنے، اور نعت لکھتے ہیں، لکھتے لکھتے پھر غزل لکھ دیتے ہیں، لکھتے لکھتے پھر غزل لکھ دیتے ہیں، اس لیے کہ غزل کے شاعر تھے۔ بہرحال میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت سے کنیکشن جوڑتے ہیں اور رابطہ مضبوط کرتے ہیں۔ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، غسل کرنے کے بعد، خوشبو لگانے کے بعد مدینے والے مصطفیٰ سے لو لگاتے ہیں حضور مطلع عطا ہو جائے، لیکن پھر بھی غزل لکھ بیٹھے۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا، خوشبو لگانے کے بعد بیٹھے، پھر غزل لکھ بیٹھے۔ تیسرے دن کیا ہوا، حضور سے کنیکشن مضبوط ہو گیا۔ جب حضور سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے نا، نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ حضور سے جب رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو انسان کو اس بارگاہ سے کچھ عطا بھی ہوتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا بارگاہ رسول میں سیدنا سرکار امام اہل سنت تشریف لے جاتے ہیں، رشتہ مضبوط تھا امام اہل سنت کا، کہا جب تک میں اپنی ماتھے کی نگاہوں سے حضور کو نہیں دیکھ لوں گا میں واپس نہیں آؤں گا۔ امام اہل سنت پہنچے مدینۃ الرسول، مواجہہ شریف کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد میرے آقا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب امام اہل سنت نے اپنے آپ کو کتا کہا، میرے آقا بنفس نفیس امام اہل سنت کے سامنے تشریف لے کر آئے، اور حضور کے سامنے جب تشریف لائے امام اہل سنت کے سامنے، تو اعلیٰ حضرت نے گویا کہ کہا ہوگا تو زندہ ہے واللہ، تو
تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ میرے آقا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے بہرحال جگر مراد آبادی کہہ رہے تھے میں آپ کو نعت نہیں لکھنے دوں گا۔ حضرت جگر مراد آبادی نے جب حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا اور پیش کرنے کے بعد میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کہا حضور مطلع عطا ہو جائے، حضور مطلع عطا ہو جائے، لیکن مطلع آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کا کرم ہو ہی جاتا ہے اور مطلع آ جاتا ہے۔ پوری نعت لکھ کر کمیٹی والوں نے کہا آپ کو 3 دن پہلے مشاعرے میں تشریف لانا ہے۔ مشاعرہ اجمیر شریف میں تھا۔ اجمیر شریف کے سارے لوگ اب بھی کہہ رہے تھے، بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے ہم جگر کو پڑھنے نہیں دیں گے، وہ ایک نمبر کا شرابی ہے، اپنے وقت کا رند ہے، ہم نہیں پڑھنے دیں گے۔ جب اتنا کہا اجمیر شریف والوں نے ان کو 3 دن پہلے بلا کر ایک روم میں ان کو بٹھایا، ٹھہرایا، اور ٹھہرانے کے بعد حضرت جگر مراد آبادی کے لیے ممبر بچھایا گیا۔ سب لوگوں کو پتہ تھا کہ جگر نہیں آئیں گے، چپکے سے پیچھے سے لے جا کر ممبر رسول پر جگر کو بٹھا دیا گیا، اور جیسے ہی اناؤنسر نے نظامت کرنے والے نے جگر مراد آبادی کا نام لیا کہ اب آپ کے سامنے جگر مراد آبادی نعت پیش کریں گے، پبلک پورا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم نہیں پڑھنے دیں گے، نہیں پڑھنے دیں گے، ہم نہیں پڑھنے دیں گے جگر کو، اس لیے کہ جگر اپنے وقت کا شرابی ہے، ہم نہیں پڑھنے دیں گے۔ اللہ اکبر، ایسی صورتحال مشاعرے کی پیدا ہو جاتی ہے، اور پیدا ہونے کے بعد جگر مراد آبادی نے مائک پر کھڑا ہو کر کہا ایک جملہ میرا سن لیجئے۔ جگر مراد آبادی کا ایک جملے نے پورا مشاعرہ بدل دیا۔ کہا ذرا مجھے بتائیں آپ کو میں پسند نہیں ہوں یا حضور کی نعت پسند نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ جب اتنا جگر مراد آبادی نے کہا تو سب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ جگر مراد آبادی نے اسی وقت میں جب مدینے والے مصطفیٰ کا کرم ہوا تھا بوتل کو توڑ دیا تھا اور سچی توبہ کرنے کے بعد یہ لکھا تھا ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر اے رحمت سلطان مدینہ، تو صبح ازل آئینہ حسن ازل بھی، اے صلی علی صورت سلطان مدینہ، اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ، ظاہر میں غریب الغربا پھر بھی یہ عالم، شاہوں سے سوا سطوت سلطان مدینہ، کونین کا غم یاد خدا درد شفاعت، دولت ہے یہی دولت سلطان مدینہ، اس امت عاصی سے نمو پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، اے جانبا لب آمدہ ہوشیار خبردار، وہ سامنے ہیں حضرت سلطان مدینہ، کچھ اور نہیں کام جگر مجھ کو کسی سے، کچھ اور نہیں کام جگر مجھ کو کسی سے، بس ہے بس کافی ہے بس یہی دولت سلطان مدینہ، کافی ہے بس یہی ایک نسبت سلطان مدینہ۔ یہ جگر مراد آبادی نے کلام لکھا۔ اللہ اکبر۔ حضور سے جب